اور فوٹوگرافر کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کی یہاں آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ، اور آپ کو انتظار کی کچھ زحمت بھی اٹھانا پڑی، اس کے لیے بھی آپ سے دلی معذرت۔ آج ہم نے ایک بہت اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو یہاں زحمت دی ہے، اور اس پریس کانفرنس کے توسط سے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے ہم خاص طور پر پاکستان کے جو پالیسی ساز حلقے ہیں، جو فیصلہ سازی کرتے ہیں، اس میں وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو، اور نافذ کرنے والے مقتدر ادارے ہوں، ہم کچھ سوالات لے کر آئے ہیں اور اپنی انتہائی تشویش کا اظہار لے کر آئے ہیں۔ خاص طور پر گزشتہ چند دنوں میں جو گرفتاریوں کا سلسلہ ہے، جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور ہمارے پھر انہی سوالات کو جنم دیتی ہیں کہ جو لوگ مطلوب نہیں ہیں کل تک، وہ آج کیسے اور کیوں کر مطلوب ہو جاتے ہیں۔ یہ معمہ اب حل ہونا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2 روز پہلے ہمارے لائنز ایریا ٹاؤن کے انچارج ضیاء الدین، یہ ہمارے عارضی مرکز پی آئی بی کالونی اسی گلی کے کونے سے گرفتار ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے فیڈرل بی ایریا میں ہمارے ایک ساتھی گرفتار ہوئے جن کا نام راجو ہے، پورا نام وہاج راجو، وہ گرفتار ہوئے۔ اور آج گلفراز خٹک، جو کہ ہمارے لیگل ایڈ کمیٹی کے ممبر ہیں اور رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں، آج انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان پہ الزام یا چارج یہ ہے کہ وہ اشتعال انگیز تقریر کرتے ہیں اور اشتعال انگیز تقریروں کے سہولت کار بھی ہیں۔ اور 22 اگست کا مقدمہ بھی گلفراز خٹک بھائی پر ہے، وہ اس ایف آئی آر میں بھی نامینیٹڈ ہے۔ تو جہاں ہم یہ سوال لے کر آئے ہیں کہ یہ غیر مطلوب رہنما، ذمہ دار اور کارکنان اچانک مطلوب کیسے ہو جاتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر 22 اگست کی پالیسی کو رد کرنے والوں، گلفراز خٹک تو ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہے، 23 اگست کی پالیسی پر کھڑا ہے، تو اگر 22 اگست کی گفتگو کو رد کرنے والوں کو، انہیں ہی اگر 22 اگست کے مقدمے میں ملوث کیا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان کے نام کی سیاست کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی سیاست پر پابندی ہے۔ تو ہمیں ایک واضح جواب چاہیے تاکہ ہم اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کریں، کیونکہ آج جہاں یہ سوال لے کر ہم آئے ہیں، وہیں پر ہم نے اپنے آئندہ کے آپشنز پر بھی بات کی ہے، اور ہم وہ آپشنز بھی آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ مثلا پہلا آپشن تو یہ کہ اگر گلفراز خٹک کو گرفتار کیا جا رہا ہے
22 اگست کی لندن سے ہونے والی گفتگو کو مسترد کرنے، ڈیناؤنس کرنے، ڈسوسیٹ کرنے کے باوجود بھی اسے مسلسل 22 اگست کے تناظر ہی میں اسے پرکھا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اس پر وہ مقدمہ قائم کیا جا رہا ہے، اور آج اسے ATC کی ایک عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جا رہا ہے، تو پھر صرف گلفراز خٹک کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے، پھر MQM رابطہ کمیٹی کے سربراہ کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار کو بھی گرفتار کیا جانا چاہیے۔ پھر رابطہ کمیٹی MQM پاکستان کے دیگر رہنما جو کہ 22 اگست کی FIR میں نامزد کیے گئے ہیں، جس طرح کنور نوید بھائی کو گرفتار کیا گیا، وہ 22 اگست والے روز کیمپ پر موجود نہیں تھے۔ شاہد پاشا 22 اگست والے روز کیمپ پر موجود نہیں تھے۔ قمر منصور 22 اگست والے روز وہاں موجود نہیں تھے، اور انہیں بھی ملک دشمنی، غداری، سیڈیشن یا 22 اگست کے حوالے سے انہیں گرفتار کیا گیا۔ تو اگر انہیں گرفتار کیا گیا، آج رابطہ کمیٹی کے گلفراز خٹک کو گرفتار کیا گیا، تو مجھے وقت بتایا جائے، تاریخ بتائی جائے اور جگہ بتائی جائے، میں 1950 لوگوں کو جو مطلوب ہے FIR میں ان سب کو لے کر سندھ ہائی کورٹ اگر وہ جگہ طے کی جائے، میرا یہ مطالبہ DG رینجر سے بھی ہے، جنرل بلال اکبر صاحب سے، میرا یہ مطالبہ جناب مراد علی شاہ صاحب سے بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر DG رینجر صاحب کے اوپر اگر کور کمانڈر صاحب ہیں کور 5 کے جنرل نوید مختار، تو ان سے بھی ہے، اور پھر اس کے اوپر اگر چیف آف دی آرمی اسٹاف راول پنڈی میں ہیں جنرل راحل شریف صاحب، میرا ان سے بھی یہ سوال اور مطالبہ ہے، اور پھر میرا مطالبہ اور یہی سوال وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اور ان کے وزیر داخلہ چودھری نثار سے ہے، جو اتنی گرم جوشی سے وہاں مجھ سے اس لیے ملے ہیں کہ ہم نے 23 اگست کو پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور 22 اگست کی پالیسی کو مسترد کیا۔ تو اگر مجھ سے گرم جوشی سے مل رہے ہیں تو پھر گلفراز خٹک سے بھی گرم جوشی سے ملنا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ FIR میں ایک آدمی نامزد ہے تو اس کو تو آپ اریسٹ نہ کریں، اور دوسرا نامزد ہے تو اس کو آپ اریسٹ کریں، پھر یہ نہیں چلے گا۔ پھر سب کو اریسٹ کرنا ہوگا، سب کو گرفتار کرنا ہوگا، اور سارے مہاجروں کو یہ میسج دینا ہوگا کہ سارے مہاجروں پر پاکستان میں سیاست کے دروازے بند ہیں، چاہے وہ پاکستان ان کا اوڑھنا بچھونا پاکستان ہو، ان کا سونا جاگنا پاکستان ہو، ان کا جینا مرنا پاکستان ہو، اور معاملہ صرف لندن کا نہیں ہے بلکہ جو پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑا ہے وہ بھی اگر MQM میں ہے، مہاجر ہے، تو اس کی کسی بات پر یقین نہیں کیا جائے گا، چونکہ وہ 22 اگست تک لندن کے ساتھ تھا۔ چاہے 22 اگست والی پالیسی میں لندن کے ساتھ نہ ہو، لیکن اسے لندن کے ساتھ ہی ٹریٹ کیا جائے گا، اور لندن کے ساتھ بھی نہیں بلکہ 22 اگست والی پالیسی کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو میرے خیال میں ہم نے اپنے کارڈز کھول کر دکھا دیے ہیں، میرے رینجرز کے جو اعلیٰ حکام ہے وہ اپنے کارڈز بھی کھول کر، ہمیں ایک ایک کر کے گرفتار کرنے کی بجائے ہم سب تیار ہیں گرفتاری دینے کے لیے۔ ہمیں وقت، تاریخ اور جگہ بتا دیں، ہماری چوائس ہائی کورٹ ہے، سندھ ہائی کورٹ ہے۔ ہم سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں آ کر ہم
ہے؟ ہم جمع ہو جائیں گے, ہمیں بتا دیا جائے کب آنا ہے. یہ نہ ہو کہ مجھے کل میرے گھر سے گرفتار کریں, مجھے بھی کسی عدالت سے ATC سے گرفتار کر لیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے اور جو رابطہ کمیٹی کے ساتھی جو یہاں سب بیٹھے ہیں, اسلم آفریدی ہیں, عبدالوسیم بھائی خیر بعد میں آئے ہیں, محفوظ یار خان بھائی ہیں, یہ میرے آج یہاں پر ریحان ہاشمی, یہ پولیٹیکلی الیکشن لڑے ہیں نا, یہ کام نہیں کر سکیں گے اگر یہ اس طرح چھاپے گرفتاریوں کا ہمیں زبردستی 22 کے ساتھ نتھی کرنے کا سلسلہ اگر جاری رکھا گیا. تو ہم نے تو قطع تعلق کر لیا ہے, ہم نے تو قطع تعلق کر لیا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں زبردستی 22 کے واقعے سے, 22 کی گفتگو سے اور 22 کے ذریعے سے لندن سے ہمیں جوڑ کر رکھنا چاہتی ہے. ہم نے اپنا فیصلہ 23 کو سنایا, آج سنایا, اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اپنا فیصلہ ہمیں سنا دیں. ہم نے بھی آج لائن ڈرا کی ہے, ایک لائن ہم نے 23 کو ڈرا کی تھی, ایک لائن آج ہم نے ڈرا کی ہے کہ ہم 23 کی پالیسی پہ کھڑے ہیں, لیکن ہماری گرفتاریاں 22 کی پالیسی پہ ہو رہی ہیں. گلفراز خٹک ہمارے ساتھ ہر پریس کانفرنس میں کھڑا ہوا ہے, اس پر کوئی اللہ نہ کرے ٹارگٹ کلنگ کے, بھتہ خوری کے یا کوئی ایسے پہلے سے مقدمات نہیں ہیں. اشتعال انگیزی بتایا جائے گلفراز خٹک کی کس تقریر سے مشتعل ہو کر لوگوں نے شہر کے امن کو غارت کیا, بتائیں گلفراز خٹک کی ایک تقریر بتا دی جائے. یہ پختون, یہ پشتو زبان بولنے والے کراچی میں یہ ساتھی امن کے دائی, امن کے پیمبر ہیں, علم بردار ہیں, یہ برج بنتے ہیں, مختلف برادریوں کے ساتھ MQM کی ریچ آؤٹ کو بڑھاتے ہیں, ہمارا ایک بڑا سیاسی کام کرتے ہیں. اگر ہمیں سیاسی کام سے روکنا ہے تو ہمیں بتا دیا جائے. ہم سب گرفتاریاں دیتے ہیں, PIB کو بھی تالا لگاتے ہیں, اور آپ کر لیں پھر جو کرنا ہے آپ نے. تو ہم یہ کس لیے خوار ہو رہے ہیں بھائی؟ ہم یہ اتنی مصیبتیں کیوں اٹھائیں؟ اگر اب بھی ہمیں اسپیس نہیں دی جائے گی, ہمیں اپرچونٹی نہیں دی جائے گی, ہم نے ایک تاریخی ایک بڑا فیصلہ کیا, ایک غیر معمولی فیصلہ کیا, لیکن آپ پھر ہمیں 22 میں لے جاتے ہیں. ہم 23 سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ پھر ہمیں 22 میں دھکیل رہے ہیں. تو یہ کس کی پالیسی ہے؟ میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف سے, میں جنرل راحیل شریف صاحب سے, چودھری نثار صاحب سے, مراد علی شاہ صاحب سے, DG رینجرز جنرل بلال اکبر صاحب سے, کور 5 کور کے جو کور کمانڈر ہے نوید مختار سے, جنرل نوید مختار سے, ان سب سے میں سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 22, تو پھر ایک ایک کر کے ہمیں گرفتار مت کریں, پھر ہم سب کو ایک ساتھ گرفتار کریں, اور ہمارے گھروں پر, ہمارے دفاتر پر, ہمارے کاروباری اور کام کی جو ورک پلیسز بنائیں. ہم انشاءاللہ 1950 آدمی جن پر آپ نے ایک تاریخی FIR کاٹی, اتنے لوگ کسی FIR میں آج تک نامزد نہیں ہوئے, 1950 کے 50 ہم سب گرفتاری دے دیں گے. اگر آپ کی خواہش ہے کہ ہم 22 کے ساتھ جڑے ہوئے رہیں, آپ فیصلہ کریں, ہم نے تو کر لیا, اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو مجھے آج یہ کرنی تھی کہ میں گلفراز خٹک کی گرفتاری کی مذمت کرتا ہوں. یہ ہماری ساری کوششوں کو رائگاں کرنے کا اقدام ہے, ہمارے سارے مثبت اقدام کا منفی جواب ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کریں, ہم اپنے بلدیاتی اداروں کو, لیکن یہ سب کا کنسرن تھا, یہ سب آج آ گئے. یہاں میرے پیچھے میرے 26 ٹاؤن کے آرگنائزرز بیٹھے ہوئے, سارے کے سارے. یہ
کل کی لندن سے آنے والی ویڈیو کے باوجود بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ سب 23 کی پالیسی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ پاکستان اور پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میری بہنیں بھی ہیں پیچھے، میرے یو سی کے چیئرمین، ڈسٹرکٹ چیئرمین سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اسٹیبلشمنٹ بھی بتائے، میں نے کھل کے آج سوال کیا ہے، اور سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ بھی بتائیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ اگر 22 کے الزام میں گرفتار کرنا ہے تو اس کا مطلب آپ ہمیں 22 کی پالیسی کے ساتھ سمجھتے ہیں، اور آپ ہمیں 22 میں دھکیلنا چاہتے ہیں تو اپنے کارڈز اوپن کریں، چیسٹ سے لگا کر مت رکھیں، سینے سے لگا کر کارڈز کھولیں، اور آپ پوری دنیا کو بتا دیں کہ مسئلہ لندن اور لندن سے آنے والے بیانات کا نہیں ہے، بلکہ سارا مسئلہ کراچی کو ایم کیو ایم سے خالی کرانے کا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ سارا ایجنڈا کراچی کو ایم کیو ایم سے خالی کرانے کا ہے۔ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ ایم کیو ایم سے خالی کرا کے دوبارہ کس کو دینے کا ہے، پھر کس کو دینے کا ہے؟ پی ایس بی کو دینے کا ہے، پی ٹی آئی کو دینے کا ہے، حقیقی کو دینے کا ہے، لیکن جو پریشر ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی کہ جہاں کارکنوں پر کوئی زور زبردستی سے ان کی وفاداریاں تبدیل کرائی جا رہی ہوں۔ لیکن پی ایس بی سے میں پی ایس بی اور ان کے بڑوں کو بھی یہ کہتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں کہ یہ 92 آپ کو بھی 92 کا ایک تشدد کرنے والا پریشر کا گروپ بنا دیں گے۔ یہ بنا رہے ہیں، جس طرح کا کام لیا جا رہا ہے ان سے۔ ایم کیو ایم کے سینکڑوں کارکنوں پر جس طرح ان کے گھر والوں پر جو دباؤ ہے، جو پریشر ہے، یقین جانیے اللہ تعالی گواہ ہے، ہم اس کے باوجود ہم پر کوئی پریشر نہیں، کیونکہ وہ سب ہمیں بتا کر جا رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں۔ جیسے ہی تھوڑا سا رسپائٹ ملے گا، تھوڑا سا یہ جبر ختم ہوگا، انشاءاللہ تعالی ہم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی ایم کیو ایم کے اندر واپس آ جائیں گے۔ ہر شخص بتا کر جا رہا ہے، جو جا رہا ہے بتا کر جا رہا ہے، مجبور ہو کر جا رہا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی اسٹینڈ لے رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ تو صاف بتا دیا جائے آئندہ کا ایجنڈا کیا ہے، کہ بھئی مہاجر نام پہ سیاست نہیں ہوگی، مہاجر سیاست نہیں کر سکیں گے، اور ہم پر ہمارے لیے الگ آئین ہے، الگ قانون ہے۔ بالکل یہ بتا دیا جائے کہ بھئی آپ اسپیشل چلڈرن ہیں، چائلڈ ہیں پاکستان میں، آپ کے ساتھ الگ سے سلوک کیا جائے گا، عمومی سلوک یا جو عام جو آئین اور قانون ہے اس کا اطلاق آپ پر نہیں ہوتا۔ ہمیں بتا دیا جائے۔ یہ میں نے بہت عرصے کے بعد دوبارہ یہ والی بات کی ہے، لیکن جب ظاہر ہے کہ گلفراز خٹک بھی اریسٹ ہوں گے، ضیاء بھائی بھی اریسٹ ہوں گے، وہ وہاج راجو بھی اریسٹ ہوں گے فیڈرل بی ایریا کے، تو پھر میرے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم نے جو یہ ایک اتنا بڑا اقدام کیا ہے اس کو پھر ہم سسٹین کر سکیں۔ ہماری اگر وفاداریوں پر، حب الوطنی پر اگر اب بھی شک کیا جا رہا ہے، اور 22 کے اس سے ہی ہم سب کو لیا جا رہا ہے، ایف آئی آر تو 22 کی ہے، 23 میں ہم نے کھل کے اپنے آپ کو الگ کر دیا 22 سے، لندن سے۔ تو اب ہمارا فیصلہ نہیں، آپ فیصلہ کر کے بتائیں کہ آپ ہمیں 22 کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، لندن کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ دھکیل تو رہے ہیں۔ ہم 23 کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور 23 کے بعد پھر 24-25 میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنا فیصلہ بتا دیں، ہم گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پہلا آپشن تو گرفتاریوں کا ہے۔ دوسرا آپشن کہ اگر ہمیں سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے، آئین کچھ بھی کہہ رہا ہو، تو پھر
استعفے کا آپشن بھی کھلا ہوا ہے، استعفے کا آپشن بھی موجود ہے ہمیشہ سے، اور استعفیٰ دینا نہ دینا اس کا تعلق ہماری مراعاتوں سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بیک جنبش قلم ماضی میں بھی استعفے دیے ہیں، اور کئی ماہ تک ہم نے استعفے دیے تھے، اور تنخواہیں بھی نہیں لی تھی، مراتیں بھی نہیں لی تھی، اور ہمیں نہیں معلوم تھا ہمارے استعفے واپس دے دیے جائیں گے۔ ہم نے استعفے دینے کے لیے دیے تھے، اور ہم نے یہ کہا بھی تھا۔ تو کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آج ہمیں مراتیں یاد آ گئیں، اور جو ہم نے 12 اگست 2015 جو استعفے دیے تھے 12 اگست 2015، تو اس وقت ہم براتوں کو کیسے بھول گئے بھائی؟ اس وقت بھی تو استعفے دینے کا آپشن کھلا ہے، لیکن ہم ایم کیو ایم پاکستان اپنی ضرورت کے تحت دے گی۔ لندن سے لا تعلقی اختیار کرنے کے بعد اب یہاں گراؤنڈ پر ہمیں جب ضرورت ہوگی تب ہم استعفے دیں گے، اور جب دیں گے تو صرف ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز استعفیٰ نہیں دیں گے، بلکہ پاکستان کے سارے جو آئین میں جو سیاسی جمہوری عمل ہے، پھر ہم بلدیاتی اداروں سے بھی استعفے دیں گے۔ ہم پورے سیاسی عمل کو خیر بات کہہ کر ہم مہاجروں کے مستقبل کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے، جس طرح ہم نے کھالوں کے معاملے کو اپنے چیریٹی اداروں کو اللہ کے حوالے کیا ہے، ہم اپنی سیاست بھی اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے کہ بھئی ہمارا حق ہی نہیں ہے، استحقاق ہی نہیں ہے، تو بنیادی حقوق ہی نہیں ہمارے، تو پھر ہم اس سے بھی باہر آ جائیں گے۔ پھر ہم ان کو کیوں رہنے دیں؟ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، سیاسی عمل سے ہی باہر آ جائیں گے بھائی، کیونکہ ہمارے دفاتر بند ہیں۔ وہ دفاتر جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین کے رضاکار ہیں کارکنان، آج موجود نہیں ہے ورک فورس۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے معید انور، ان کے رضاکار وہاں پر موجود نہیں ہیں، نیئر بھائی ڈسٹرکٹ کورنگی کے، اسی طرح اظہار خان بھائی ڈسٹرکٹ ویسٹ کے، وہاں کیس ہوا ہوا، لیکن تو یہ کام کیسے کریں گے اگر یہ سیاسی بنیادوں پہ جیتے ہیں بھائی؟ یہ پتنگ کے نشان پہ جیتے ہو نا، یہ پتنگ کے نشان پر جیتے ہیں سب، اور پتنگ کے نشان کے کارکنان ہی گرفتار ہو رہے ہیں، پتنگ کے نشان کے کارکنان ہی 22 اگست کے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ تو فیصلہ ایک کرنا ہوگا، یہ جو کنفیوژن ہے اسلام آباد اور راول پنڈی میں، اس کو دور کرنا ہوگا بھائی۔ ایک فیصلہ کر لیں تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کر لیں، ہم بھی استعفے دیں، آپ کی بھی جان چھوڑیں، اپنی بھی جان چھوڑیں ہم، ہے؟ اور نواز شریف صاحب اور چودھری نثار بھی اب زبانی جمع خرچ کرنے کی بجائے، پرویز رشید صاحب بھی اب کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں، صرف گرم جوشی سے ہاتھ نہ ملائیں، بلکہ کچھ عمل کریں، کچھ کر کے دکھائیں۔ گلفراز خٹک کو 22 میں گرفتار کیا گیا، اس کا مطلب اسے 22 کے ساتھ اور لندن کے ساتھ جوڑا گیا، کل ہم سب کو الگ الگ، تو بھائی یہ نہ کریں، ہمیں اکٹھا گرفتار کریں۔ تو پہلی بات ہم نے مذمت کی گرفتاری کی، اور اسے ہماری سیاسی آزادی پر ایک اور پابندی عائد کرنے کے مترادف کہا۔ پھر ہم نے آپشن دیا کہ ہم سب کو گرفتار کر لیں اگر 22 کے ساتھ جوڑنا ہے، اور استعفے کا آپشن بھی پھر کھلا ہوا ہے، یہ بھی میں نے بتا دیا۔ اور آخر میں اگر ہماری بات مانی جاتی ہے تو ہم نے ایک پروگرام عوام کی خدمت کا، عوام کے مسائل حل کرنے کا اور ترقیاتی کاموں کا بھی ایک منصوبہ وضع کیا ہے، جو انشاءاللہ محرم کے بعد، سویم کے بعد انشاءاللہ تعالی اس پر پوری ایم کیو ایم، ہمارے سارے کارکنان، رابطہ کمیٹی، سی سی، تمام شعبے، چاروں اضلاع کے چیئرمین، وائس چیئرمین، یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، جن اضلاع میں صرف ہمارے یو سی چیئرمین وائس چیئرمین ہیں، وہاں باقی 2 اضلاع میں حیدرآباد، میر پور خاص میں انشاءاللہ 100 دن کا ہم پروگرام کریں گے۔ پرفارمنس
لوگوں کے سامنے لائیں گے۔ محرم کے بعد اس کا جو ترجیحات ہیں، جو کام کرنے ہیں، جو وسائل ہیں، اور ہم کن کاموں پر توجہ دیں گے، اور عوام کو شامل کر کے ہم تعمیر و ترقی کا ایک ایسا ماڈل قائم کرنا چاہتے ہیں جو کہ دیرپا ہو، اور دیرپا ماڈل وہی ہوتا ہے جس میں عوام کی شمولیت اور عوام کی شرکت اور عوام کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے۔ تو ایک عوامی خدمت کا پروگرام 100 ڈیز کا، یہ انشاءاللہ تعالی عاشورہ اور اس کے بعد جب سویم ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کا اعلان کریں گے۔ تو 2 آپشنز بتا دیے آپ کو، مذمت اور تشویش، اور بال ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے کورٹ میں ڈال دی۔ وہ فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں کہ وہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں۔ اور آخری بات، عوامی خدمت کا ایک پروگرام، یعنی ہم 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں، مستقل صلاح مشورہ کر کے جو فورم ہے ہمارے پاس، یا آج سارے 26 ٹاؤن بیٹھے ہوئے ہیں، 26 ٹاؤن کے سارے ذمہ دار یہاں آ جائے تھے، اور ان کے ساتھ بھی کھل کر بات ہوئی ہے، اور ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی ہے کہ بھئی 23 اگست کی پالیسی کے ساتھ ہیں، تو ہمیں خانہ پوری نہیں کرنی، کارکنوں کو، ذمہ داروں کو بھی یہ میسج دیا، دل کے ساتھ کام کرنا ہے اور کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کام کرنا ہے۔ یعنی ابہام، اگر ذہن میں ابہام ہو تو کام نہیں کرنا، پھر آپ بے شک گھر پہ جا کے بیٹھیں۔ زور اور زبردستی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں آئے تو رینجرز آپ کے گھر آئے گی، یہ پالیسی ہماری نہیں ہے۔ یا کوئی لسٹیں ہم نے بنا لی ہے کارکنوں کی جو غیر فعال ہیں، جو گھر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ذمہ دار نہیں آ رہے، خدا نہ خواستہ وہ لسٹیں کہیں ہم دے رہے ہیں، تو یہ بات بھی بالکل کلیئر ہو جائے کہ اگر ایسی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہماری مثبت کوششوں کو ضائع کرنے، ڈسٹروائے کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ تو یہ بات بھی ذرا کلیئرٹی کے ساتھ کام کریں گے، ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور پورے دل کے ساتھ کام کریں گے۔ اور جب دل کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کراچی میں لوگوں میں ایک زندگی نظر آئے گی، ایک لائف نظر آئے گی، اور اگر یہ امن قائم کیا گیا اور امن قائم کرنے کا دعویٰ ہو رہا ہے تو اب ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو کام پر لگانے کے لیے ان کی فورس، ان کے رضاکار، ان کے کارکنان، یہ جو 100 دن کا پروگرام جس میں صفائی کا پروگرام ہوگا، پانی کا ہوگا، نکاسی آب کا ہوگا، سڑکوں کے جو بڑے بڑے گڑھے ہیں، پورٹ ہالز ہیں، یہ ان کی مرمت کا، ریپیئر کا کام ہوگا۔ یہ 8 سالوں میں کراچی کی سڑکوں کی گندگی، کراچی کی سڑکوں کا کیا حال ہے، پانی کی کیا صورت حال ہے، تو یہ سارے مسئلے، ان کی طرف ہمیں بھرپور یکسوئی کے ساتھ توجہ دینی ہے۔ ہم اپنی ساری انرجیز وہاں پر لگانا چاہتے ہیں، ان نمائندوں کے ساتھ پوری تنظیم کو لگانا چاہتے ہیں، ہم سب جھاڑو لے کر شہر کو صاف کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن اب فیصلہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کرنا ہے، اور یہ کام ہم تب کر سکتے ہیں کہ شہر میں ہم نکلیں اور ہر گلی کو صاف کر دیں جب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ہمیں 22 میں دھکیلنا چاہتی ہے یا 23 کے بعد ہمیں آگے کا رستہ دینا چاہتی ہے، اور ہمارے رستے میں جو رکاوٹیں اس کو دور کر کے ہمیں کام کرنے کا موقع دینا چاہتی ہے۔ یہ ان سے میں نے سوال کیا ہے، میرے خیال میں مجھے عاشورہ اور سویم کے بعد تک اس کا جواب مل جانا چاہیے تاکہ ہم پھر یکسوئی سے کام کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ بلاول کا ایک موقف ہے اپنی جگہ پر، اور ایم کیو ایم پاکستان ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کرتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست کرے گی، ایم کیو ایم پاکستان میں سیاست کرتی ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں سیاست کرے گی، اور یہ سمجھتی ہے کہ لندن سے ایم کیو ایم کی سیاست پاکستان میں نہیں ہو سکتی۔ میرے خیال میں ہم نے جو ہمیں کرنا تھا وہ کیا ہے، باقی سب کے اپنے تبصرے ہیں، اپنے بیانات ہیں۔ مراد علی شاہ نے خواجہ اظہار الحسن کے لیے جو کردار ادا کیا، ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا، لیکن اب آئی جی صاحب جو اس دن بیل انہوں نے دے دی تھی
اسی بیل کو کورٹ سے کنفرم ہونا ہے، تو اب تک آئی جی سندھ کی طرف سے کورٹ میں ان کا موقف نہیں گیا ہے. تو یہ یعنی اس قدر مفادات کی سیاست ہوتی پاکستان میں کہ آج ایک سیاسی جماعت پیپلز پارٹی تھوڑے دنوں پہلے تک پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کو نظر آتی تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آتی تھی نہیں آتی تھی تھوڑے دنوں پہلے، اور یہاں تک بات ہو رہی تھی کہ کنٹینر پر دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اب پھر پیپلز پارٹی آپ کو کہاں پر نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تو عوام کو فیصلہ کرنے دیں، الیکشن آنے دیں، الیکشن میں ساری باتیں طے ہوں گی. اس وقت تک تو ٹاک شوز میں پتہ نہیں کیا کچھ کہا جائے گا. بھائی ہماری دعا تو یہ ہے کہ پاکستان میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے ہم ایک قومی ایجنڈے پر کام کریں. ہم ساری سیاسی جماعتیں جس طرح اے پی ایس اسکول کے سانحے کے بعد ہم سب جمع ہو گئے، سر جوڑ کر بیٹھ گئے. اب یہ کشمیر میں جو ظلم ہوا بھارت کی طرف سے، اور جو سرحدوں پر در اندازی اور خلاف ورزی ہوئی، پھر پانی کے نام پر بھارت نے دہشت گردی کی، تو پھر ہمارے سر پہ خطرات منڈلانے لگے. ہم پھر اے پی سی بھی ہو گئی، جوائنٹ سیشن بھی ہو گیا. تو ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ باقی جو سیاسی اصلاحات ہیں، جمہوری استحکام ہے، معاشی استحکام ہے، نیشنل ایکشن پلان ہے، جو پاکستان کی تعلیم اور صحت میں جو اصلاحات آنی ہے اور ترقی ہونی ہے، یہ سارے معاملات پر ایک قومی ایجنڈا ہونا چاہیے. اگر ایک قومی ایجنڈے پر ساری قومی جماعتیں متفق ہو جائیں تو پھر یہ قسیم ہو یا کوئی بھی وہ ہو جرنلسٹ، پھر وہی رپورٹ ہی نہیں کرے گا کہ محرم میں کوئی شہادت اسلام آباد میں ہوگی نہیں ہوگی. تو میرے خیال میں یہ سوال اسی لیے پیدا ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں ہنگامی حالات میں تو اکٹھا ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، سب اپنے اپنے مفادات کی سیاست کرتی ہیں. ہم نے اپنی آباء و اجداد کی اس کمٹمنٹ کو قائم رکھا ہے اور اپنے ووٹرز کو اجتماعی بے آبروئی سے بچایا ہے، بے آبرو ہونے سے بچایا. ہمارا وہ مقصد تھا. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہماری مجبوری تھی، نہیں جی، اگر ہم جیل چلے بھی جاتے اگلے دن پھر ہم اریسٹ ہو جاتے، ٹھیک ہے، بات یہ نہیں ہے. چند لوگوں کے اریسٹ ہم 2 سال 3 سال 4 سال پہلے بھی جیلوں میں گئے، یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا یہ جو چھاپ لگ رہی تھی بلا وجہ بے قصور بے گناہ لوگوں پر، ہم نے وہ چھاپ لگنے سے 23 کو رکوا دی کہ یہ جی لندن کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، یہاں والوں کی یہ پالیسی اور معاملہ نہیں ہے.